बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल के बारे में एक जायज़ा। आज है 29 जुलाई और दिन है मंगल का। इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन था, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं होने दी गई। उनके फैमिली मेम्बर्स भी गए और सियासी रहनुमा भी गए, लेकिन किसी को भी एक्सेस नहीं दी गई और इमरान खान साहब पे मुलाकातों पर भी पाबंदी है। जबकि दूसरी जानिब जो उनका ट्रायल चल रहा है उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। तोशाखाना 2 चल रहा है बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के खिलाफ, और अब वो ट्रायल भी गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा, गैर आइनी तस्वुर किया जाएगा और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिए गए जो डायरेक्शंस हैं उसके बिल्कुल खिलाफ दस्तूर है, वो खिलाफ आइन भी और अदालती फैसलों के खिलाफ है। क्योंकि जेल ट्रायल जो है वो बंद कमरे का ट्रायल नहीं होता, वो ओपन ट्रायल होता है और उसमें अदालतों के अहकामात मौजूद हैं कि जेल ट्रायल में बिल्कुल वही कुछ होगा जो कि खुली अदालत में होता है। लेकिन इस वक्त अडयाला जेल जो है वो तकरीबन एक यूँ समझें कि मिलिट्री का सेल है और वहाँ पे किसी किस्म का कोई एक्सेस नहीं, मीडिया नहीं जा रहा, आलमी मीडिया तो बिल्कुल ही नहीं जा रहा और सेलेक्टेड मीडिया जो है उनको जाने दिया जाता है, चंद लोगों को भेज दिया जाता है ताकि खाना पूरी की जा सके। और इसी तरीके से इमरान खान साहब की फैमिली मेम्बर्स आज किसी को भी नहीं अंदर जाने दिया गया और बुशरा बीबी की फैमिली को भी अंदर जाने नहीं दिया गया। एक सिर्फ वकील जा सके और सिर्फ एक वकील गए, और जबकि सरकारी वकला की एक लंबी फहरिस्त और एक पूरी फौज थी अंदर गई, जबकि आर्गूमेंट हो रहे हैं, केस चल रहा है। तो ये तो एक तरफ चल रहा है, इसलिए तोशाखाना 2 में कोई भी सज़ा आ जाए वो ख़त्म हो जाएगी। और बल्कि मैं तो अब ये कहता हूँ कि इमरान खान की जो वकला की टीम है उनको चाहिए कि फिल फौर इसका फ़ैसला होने दें और इसका फ़ैसला करवाएं, और बल्कि जज साहब को रोज़ाना जाकर कहा करें कि जनाब ये जल्दी जल्दी सज़ाएँ सुनाएं और इसको लिंगर ऑन ना होने दें। ये काम ज़रूर करना चाहिए और किसी किस्म का कोई दरमियान में ना कोई हेयरिंग आगे लेके जाएं, क्योंकि जितनी जल्दी ये झूठे मुकदमात, बेबुनियाद मुकदमात जो हैं ख़त्म होंगे, सज़ाएँ होंगी, आगे अपीलें जाएंगी और अपीलों में ये अल्टीमेटली इन्होंने सज़ाओं ने ख़त्म होना है, क्योंकि माजी में भी जितनी सज़ाएँ सुनाई गई। तो लिहाजा पहली बात तो ये करनी चाहिए। दूसरा, मुलाकातों पर पाबंदी इसलिए भी आयद की जा रही है कि आज जो जेल में इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू को बाहर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उसका मैं आपको बता दूं कि ये करते क्या हैं। ये सबसे पहले तो जितने भी हमारे दोस्त अंदर जाते हैं जेल में इसकी समात को कवर करने के लिए, सबसे पहले तो ये है कि वो बेचारे अंडर प्रेशर होते हैं। ज़ाहिर है पिंडी में रहना, इस्लामाबाद में रहना कोई मामूली बात नहीं है। जब फिस्तायत बहुत ज़्यादा हो और हर तरफ फिस्तायत ही फिस्तायत और मुकदमात की भरमार हो, तो लिहाजा एक बात तो है कि वो तमाम रिपोर्टर्स जो हैं उनको प्रेशराइज़ किया जाता है और फिर उनको कहा जाता है कि आपने इमरान खान साहब से कोई सवाल नहीं करना। और दूसरा ये कि अगर इमरान खान साहब खुद बुला के गुफ्तगू करें तो उसको बाकायदा तौर पे एडिट किया जाता है। पहले वो जाती है साहब के पास, और क्योंकि ऑलरेडी उसकी वजह ये है कि अंदर जो भी गुफ्तगू होती है वो सारी रिकॉर्ड हो रही होती है जेल के अंदर, जेल में भी और कमरा अदालत जो जेल के अंदर है वहाँ भी वो सारी रिकॉर्ड हो रही होती है, वो ऑलरेडी सुनी जा रही होती है क्योंकि हसास तरीन आलात लगाए हुए हैं। तो लिहाजा वो सारा स्क्रिप्ट पहले से पहुँच जाता है, उसके बाद फिर एडिट होता है और एडिट होके फिर अपनी पसंद की खबरें बनाई जाती हैं और अपनी पसंद की खबरें बना के टिकर बना के मीडिया मैनेजर्स को भेजी जाती हैं और कराची, लाहौर, पेशावर जहाँ भी हेड ऑफिस हैं उनको भेजी जाती हैं और उनको कहा जाता है कि ये खबर आपने चलानी है जो हम भेज रहे हैं। तो लिहाजा ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आज भी एक मिस रिपोर्ट किया गया और कहा गया कि इमरान खान साहब ने अपने बेटों को मना कर दिया गया है कि जी वो पाकिस्तान ना आए, जबकि असल खबर ये है कि उन्होंने ये कहा है कि कासिम और सुलेमान आएँ, मुझसे मुलाकात करें, एक बाप जैसे बेटे बाप से करते हैं, उनका हक है। और पॉलिटिक्स अभी तक उन्होंने कहा कि मैं इस असूल के ख़िलाफ़ हूँ, वो नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे और एहतजाज को, रैलियों को लीड नहीं करेंगे, यानी कि किसी भी सूरत में, ये उन्होंने कहा है। और वो आएंगे और पाकिस्तान आ रहे हैं, आके
عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے اور اس کے بعد فردر جو عمران خان صاحب ان کو کہیں گے، ہدایات دیں گے، اس کے اکارڈنگلی پھر وہ کریں گے بات۔ اس لیے علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ ہم حکومت نے دھمکیاں دی ہیں کہ عمران خان کے بیٹوں کو آتے ساتھ ہی گرفتار کر لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں گرفتار کر لیں گے؟ آپ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں قانون کس طرح ختم ہو چکا ہے اور دفن ہو چکا ہے، اور جتنا انہوں نے کہا کہ ان کا خوف بڑھتا جا رہا ہے، یہ عمران خان پر اتنا ہی ظلم بڑھا رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں بند کر کے ان کی زندگی آسان ہو جائیں گی، تو ہوا اس کے برعکس، اور خوف کی وجہ سے یہ اب راتوں کو سو نہیں سکتے۔ حقیقت یہی ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ناجائز حکمران ہے، پہلی بات تو یہ ہے، الیکشن چور، مینڈیٹ چور حکمران ہے، اور عوام میں ان کی پذیرائی نہیں ہے، اور عوام کی صورتحال یہ ہے کہ کیوں یہ گھبرا رہے ہیں؟ اس لیے کہ 3.5 سالوں میں انہوں نے کوئی ایک بھی ایسا کام نہیں کیا، ایک بھی اچھا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے یہ عوام کے پاس جا سکیں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ معاشی اشاریے آجائے ہیں، اس میں جو غربت کی شرح ہے وہ ہے 44+، یعنی کہ 45% غربت کی شرح ہے، یعنی یہ ہمارے 25 کروڑ عوام ہے، 25 کروڑ میں سے جو آلموسٹ 12 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غربت کی جو شرح ہے، خط غربت ہے، اس سے نیچے جا چکے ہیں۔ 12 کروڑ پاکستانی اس وقت ان کو 2 ٹائم کا کھانا میسر نہیں ہے، یہ ہے غربت کا حال۔ بے روزگاری 22% سے زیادہ بڑھ چکی ہے، یہ میرے اور آپ کے اعداد و شمار نہیں ہے۔ 22% کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ آپ 25 کروڑ کو ڈیوائڈ کر دیں 4 پہ تو یہ 6 کروڑ بنتا ہے، تو 6 کروڑ اس وقت جو ہے وہ بے روزگار ہیں پاکستان میں، بے روزگاری کی شرح یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ترقی ہے، صنعتی شعبے کی ترقی، وہ -1.52 ہے، منفی، تو اس کا مطلب ہے وہ ایڈورس ہو رہا ہے، اور یہ سچویشن ہے اس وقت۔ اور دوسری جانب آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ تھی، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ میں معاملہ چل پڑا، چینی مافیا تک چلا گیا، کیونکہ اس وقت پورے ملک کو جو کنٹرول کر رہا ہے وہ کر رہا ہے چینی مافیا، مونوپولسٹ ہیں، اور یہ سارے ہیں حکمران خاندانوں سے ان کا تعلق ہے۔ اور آج جب یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی قومی اسمبلی کی ہے اور پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، اور اس میں اپوزیشن اور حکومت دونوں کے نمائندے موجود ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آئے اتھارٹیز آئیں، چینی کی بات چل نکلی، تو انہوں نے کہا کہ شوگر مل مالکان کے آپ نام دیں، تو وہ افسر جو آئے تھے انہوں نے نام نہیں بتائے شوگر مل مالکان کے، اور شوگر مل کے اونرز کون ہیں نام نہیں بتائے، اور وہ نام بتائے بغیر چلے گئے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے خوفزدہ ہیں، اور اگر وہ کسی عام آدمی کا مسئلہ ہوتا یا اپوزیشن کا ہوتا، یا اس میں کوئی اپوزیشن جماعتوں کے رہنما ہوتے، تو نام بتائے نہیں، بلکہ اب تک وہ پوری دنیا میں اس کا ڈھول پیٹا جانا ہوتا تھا، ایسا ہو نہیں رہا، اسی لیے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ دوسری جانب جی، یہ شوگر مافیا کی بات کر رہا ہوں، تو ہر طرف مافیاز کا دور ہے، یہ صرف ایک میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو چینی جو ہے اس وقت وہ ڈبل سینچری سے اوپر جا چکی ہے، اور 165 روپیہ جو ہے انہوں نے مقرر کی تھی، اب وہ 200 سے اوپر ہے، 210 روپے تک جا چکی ہے۔ دوسری جانب عالم یہ ہے کہ گدھے، کھوتے کا گوشت جو ہے، گدھے کا گوشت، وہ اس وقت مارکیٹ میں پہلے لاہور پکڑے گئے اور اب کراچی، اسلام آباد، اور یہ تو پکڑے گئے ہیں، اور آپ سوچیں ذرا 50 من گوشت جو ہے وہ پکڑا جا رہا ہے، اور یہ بات غلط نہیں ہے۔ تو اتنے بڑے پیمانے پر اگر گدھوں کا گوشت فروخت ہو رہا ہے، تو پتہ نہیں ہم پاکستان میں ہم کتنے حرام جانوروں کا گوشت اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور خوف بھی ختم ہو چکا ہے۔ اور اسی لیے جب لا لیسنس ہو اور جب دولت کے پیچھے بندہ گھوم رہا ہو، تو پھر وہ کہتے ہیں جی جو مرضی کھلائیں بچائیں، اور یہ کچھ ہو رہا ہے اس وقت۔ اس کے بعد آئی علی من گنڈا پور، اور وہی آج کافی جارحانہ موڈ میں تھے، انہیں ان کی ضمانت، ان کو ناقابل ضمانت وارنٹ تھے، تو اس کے بعد وہ وارنٹ ختم ہو گئے، تو انہوں نے آج ان سے سوال بھی کیا گیا، تو انہوں نے کہا، آج کل وہ کافی ایگریسو ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں چیلنج کرتا ہوں
اور سیاسی اور جمہوری طور پر تو یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو نہیں گرا سکتے. مارشل لا لگائیں تو یہ لگا سکتے ہیں, لگا لیں, اور گورنر راج لگانا ہے تو وہ بھی لگا لیں. اس کے بعد ہم ہوں گے اور پاکستان کے عوام ہوں گے اور خیبر پختونخوا کے عوام ہوں گے, تو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے صوبے میں وہ احتجاج کی قیادت خود کریں گے اور لیڈ کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کی 5 اگست آ رہا ہے جی قریب, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور سال 2024-25 میں جی چینی برآمد کرنے والی شوگر ملز کی فہرست جو ہے وہ دوسری جانب ایک اخبار نے دی ہے, میڈیا نے, اور دستاویزات کے مطابق مجموعی طور پر 67 شوگر ملز نے 40 کروڑ ڈالر کی مالیت کی چینی برآمد کی. اور وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادوں کی ملکیت رمضان شوگر ملز نے 2 ارب 41 کروڑ روپے کی چینی برآمد کی. تو یہ سچویشن ہے, اور یہ وہ مافیا ہے, یہ انہی کی وجہ سے ان کو پہلے آپ لوگوں نے 25 سال محنت کر کے آپ نے ان خاندانوں سے چھٹکارا حاصل کیا, اور 25 سال کے بعد آپ نے ان خاندانوں کو دوبارہ سینے سے لگایا, جعلی فارم 47 دیا, الیکشن چوری کیا, مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا, لوگوں پہ ظلم کیا, ماؤں بہنوں بیٹیوں کی سروں سے دوپٹے کھینچے, ان پہ تشدد کیا گیا, چار دیواری کو پامال کیا. ان کو پامال کر کے پھر آپ نے جو آواز اٹھائی ان پہ گولیاں چلائیں, گولیاں برسائیں, یہ سب کچھ کیا. اور اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود آپ کی تعریف کی جائے, تو یہ تو ممکن نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا. اور الٹیمیٹلی آپ کو بھگتنا تو پڑے گا یہ ساری صورتحال کا, کیونکہ ہر طرف جہاں بھی کوئی احتجاج کرتا ہے تو گولی سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے. تو بیلٹ کا جواب بلٹ سے یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ الٹیمیٹ جو وکٹری ہے وہ بیلٹ کی ہی ہوتی ہے, وہ ووٹ ہی جیتتا ہے, اور ووٹ کی طاقت سے ہی یہ ملک بنا تھا, اور ووٹ کی طاقت سے ہی یہ ملک آگے بڑھے گا. صنم جاوید صاحبہ نے آج کہا ہے کہ آپ کا بیانیہ 9 مئی عوام نے 8 فروری کو اٹھا کر آپ کے منہ پر مارا, اور آپ غیرت والے ہوتے تو شرم سے ڈوب مرتے, زبردستی لوگوں کو ان جھوٹے مقدموں میں سزائیں نہیں کرواتے. تو یہ بات حقیقت ہے کہ یہی اصل میں چیز ہے, اور یہ صورتحال ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کیسز میں انصاف کے اصولوں کی خلاف ورزیوں پر نوٹس لیا جائے, یہ مطالبہ کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے مقدمات انصاف کے بجائے سیاسی انتقام کا شکار ہو چکے ہیں. عدالتی کارروائیاں بدنیتی اور جلد بازی اور دباؤ کے تحت کی جا رہی ہیں. عدلیہ کو ظلم کے خلاف ڈھال بننا ہوگا, انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. یہ ہے صورتحال, یہ ہے سچویشن, اور فی الوقت اتنا ہی. اور نورین خان صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ لوگ تسلی کر لیں, انقلاب آئے گا, انقلاب آ چکا ہے, راستے میں ہے. آج یہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں کل سب اندر ہوں گے, ان کو سزائیں ہوں گی. پاکستان کی تاریخ اور اقوام عالم کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ فراڈ, ظلم, فسطائیت کا نظام زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.